तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पहला सवाल, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में यानी कि फ़र्ज़, नफल, सुन्नत हर नमाज में रफ़ेदैन किया करते थे या किसी ख़ास नमाज में ही रफ़ेदैन होता था? नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में रफ़ेदैन किया करते थे, क्योंकि रफ़ेदैन करना नमाज की अमली सुन्नतों में से एक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में ही रफ़ेदैन के साथ नमाज अदा की जाती थी। दूसरा, क्या बाजमात नमाज पढ़ेंगे तब भी रफ़ेदैन करना है? मेरी अजीज़ दीनी बहनों, हाँ, जमात से भी नमाज पढ़े तो इमाम भी रफ़ेदैन करेंगे और जितने पीछे पढ़े वो लोग भी अपना अपना रफ़ेदैन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जैसे सहाबी वक्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस में हमने सुना कि आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में नमाज पढ़ी जमात से, और फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमात के साथ रफ़ेदैन के साथ नमाज अदा फरमाई। और इसी तरह वायल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस हमने पढ़ी कि वायल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इक़्तिदा में नमाज अदा की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार जब तक मैं आता रहा मदीना और नमाज़ें अदा करता रहा आखिरी वक्त तक भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात पढ़ाते और साथ ही साथ रफ़ेदैन के साथ नमाज होती। तो इसी से हमको पता चलता है जमात वाली नमाज में इमाम भी अपना रफ़ेदैन करेंगे और मुक़्तदी भी अपना अपना रफ़ेदैन का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी दीनी बहनों, और तीसरा सवाल है, क्या रफ़ेदैन इसलिए करते थे उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसलिए करवाते थे कि मुनाफिकीन मदीना, मुनाफिकीन अपने बगलों में बुतों को छुपा कर लाते थे। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, ये जो सवाल है हक़ में बहुत ही अहम है, क्योंकि अक्सर जहाँ जहाँ भी मेरी भी कई सारी दीनी बहनों से मुलाकात होती है, ये यही कहते हैं कि बाजी असल रफ़ेदैन जो है इसकी वजह ये थी कि लोग जो है बगलों में बुतों को छुपा कर लाते थे, तो इसी वजह से रफ़ेदैन करवाया जाता था। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, शायद के मेरे में इतना इल्म नहीं कि इस पर मैं अच्छी तरह रोशनी डाल सकूं, तभी तो मैं आज इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन मुसन्निफ़ राइटर, जिनकी किताब देखिए नमाज नबवी, जो कि नमाज के अहकाम व मसाइल पर एक जामे कंप्लीट किताब है माशाल्लाह, और कुरान मजीद की आयत और सही अहादीस की रोशनी में, जिसके लिखने वाले राइटर डॉक्टर सैयद शफीकुर रहमान साहब, सऊदी अरेबिया दारुस्सलाम से लाई हुई किताब है ये। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में वो सवाल जो कि मुनाफिकीन मदीना या मुनाफिकीन जो थे बगलों में बुत छुपा कर लाते तो ही रफ़ेदैन किया जाता था कहने वालों के लिए बेहतरीन अंदाज में जो है उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज यानी कि बातें लिखी है जो अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमको एहसास होगा, और हम भी यानी कि उस सोच से निकलेंगे जिसमें जो कि आम तौर पे ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसको कोई यानी कि ना तो दलील होती है, ना तो उसको समझने भी के लिए भी हमको यानी कि देखिए अकल भी कबूल नहीं करती उस बात को थोड़ा सा भी, लेकिन फिर भी हम लोग कह देते। तो ऐसे कुछ उन्होंने कहे हैं, मैं उन्हीं के वो अल्फाज को आपके आगे पेश करूंगी, ताकि हम जिस चीज़ को खुद मैंने भी पढ़कर सोचा है, समझा है, तो आइए वही चीज़ हम सब भी जानेंगे एक बार फिर। जैसे कि पहली बात इन्होंने ये लिखी है कि मक्के में यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्की ज़िंदगी गुजारे, तो जब तक आप मक्के में थे बुत मक्के में हुआ करते थे, बुतों की पूजा होती थी वहाँ पर। लेकिन जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे बाजमात नमाज फ़र्ज नहीं हुई, और जब मदीना गए नमाज फ़र्ज हुई तो मदीने में तो बुत नहीं थे। तो आप ये सवाल करते हैं कि फिर मुनाफिकीन मदीना कौन से बुत अपने बगलों में छुपा कर लाते थे? हाँ, और दूसरी बात ये बताते हैं कि अगर वो लोगों के यानी कि जो रफ़ेदैन है वो अगर लोगों के बगलों से बुत गिराने के लिए रखा जाता, तो ये लिखते हैं कि जैसे कि पहला यानी कि रफ़ेदैन जब तकबीर तहरीमा के वक़्त करते हैं तो लाजिम है पहली बार हाथ उठते बुत गिर गए, या जैसे देखिए आप भी गौर करें, सोचें भी कि हम जब रुकू में जाते दोनों हाथ खुलते अच्छी तरह से तो भी बुत गिर जाते, सजदे में जाते तो हाथ हमारे खुलते तब भी बुत गिरने का डर हुए। तो इतनी जगह पर जब ये चांस है कि इनके बगलों से बुत गिर जाएंगे,
تو خصوصی طور پہ رفع دین کروانے کی کیا ضرورت تھی ہوگی؟ سوچیں گے نا. اور میری عزیز دینی بہنوں، اور ایک بات بھی انہوں نے بڑی اچھی اور اہم لکھی ہے کہ اگر منافقین کو بتوں کو چھپا کر لانا ہوتا، چلیے مان لیں کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ بات اگر مان لیے جائے، تو چھپا کے لانے والی چیز بغلوں میں رکھ کے لا رہے تو ان کو خود بھی یہ ڈر ہے کہ وہ بغلوں میں سے گریں گے نیچے تو یہ پکڑے جائیں گے. تو چھپانے میں وہ لوگ جیبوں میں بھی چھپا سکتے تھے نا، چھپا کر لا سکتے تھے جیبوں میں رکھ کر، کپڑوں کے جیبوں میں. بجائے اس کے وہ لوگ بغلوں میں کیوں چھپا کر لائے ہوں گے جہاں کے پکڑے جا رہے ہیں پھر. اچھا پھر ایک تو اس کے بعد جو آخری بات انہوں نے لکھی ہے نا، وہ تو میں کہوں صحیح میں الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے کے ہدایت دے اس بات پر. تو اتنی پیاری لکھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اگر وہ لوگ لائے ہوں گے بغلوں میں چھپا کر اور نماز پڑھی ہوگی تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ لوگ سب سے لاسٹ صف میں کھڑے رہے، ایسا کہ ان کے بازو ادھر بھی کوئی نہیں ہے ادھر بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ صفیں بن جاتی تھی. جیسے جیسے صحابہ آتے صفوں میں ٹھہر جاتے، تو کبھی کبھی کوئی لیٹ بھی آتے تو ہو سکتا کبھی ان کے کوئی بازو بھی ٹھہرا ہوگا جس کے بغل میں بت ہے، کبھی ادھر بازو بھی، کبھی پیچھے بھی کوئی ٹھہر گئے ہوں گے. تو کسی وقت تو کسی نے کسی دیکھ لیا ہوگا نا ان کے بغلوں سے بتوں کو گرتے ہوئے. تو جب دیکھا ہوگا تو یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور گئی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور جب یہ بات پہنچی کہ وہ لوگ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی ہوگی، ان کی کوئی اصلاح نہیں کی ہوگی؟ پھر اس بات کا ہمیں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. حالانکہ میری عزیز دینی بہنوں، سوچنے والی بات ہے. آپ کو میں یہ بھی یہ کہوں، قرآن مجید میں منافقین کی ہر نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جیسے بات کرنے پر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کرنا، اس طرح کے تقریباً آپ دیکھیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حدیث میں بھی آئی ہیں ان کے علامتیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک حدیث میں ہی، صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں آتے جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آ کر تیز تیز نماز پڑھتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے. پھر انہوں نے ویسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارہ فرمایا، بار بار فرمایا، یہاں تک کہ اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں پھر بیٹھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دوبارہ پڑھے. تب اس شخص نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی تعلیم دی. تو میری عزیز دینی بہنوں، کیا اتنی بڑی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہوگا؟ کیا ان لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا ان کی غلطی کا انہیں احساس نہیں دلایا ہوگا؟ یا انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی ہوگی؟ جو شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اور میری عزیزوں، حالانکہ اسلام میں نہ جب زبردستی تھی نہ اب زبردستی ہے کوئی عبادتوں کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو پھر اور میری عزیز دینی بہنوں، حالانکہ یہ تمام جو ہے بیکار باتیں ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، تو ان سے کہو بس اتباع کرے میرا. یعنی اس آیت میں کیا بتایا جا رہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ آپ کو فالو کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں. تو اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھیں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے میری بہنوں. ہم اللہ کو چاہیں یہ تو ہمارے حق ہے، ضروری ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کو چاہے یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو بندے کو مل جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اور کیسی ہوگی محبت، معاف فرما دیں گے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، بے شک وہ اللہ معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے. تو یہ ہے اتباع سنت کا فائدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا. اور اس میں کوئی چھوٹی اور بڑی سنت نہیں، ہر سنت کو، یعنی کہ ہم نے کچھ وہ سنتیں ہیں جو ہم کو ٹھیک لگی، ہم کو سمجھ میں آئی، ہم نے اپنا لی. کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے ہم بول رہے نہیں، سن رہے تو صحیح لیکن ہمارا دل نہیں مان رہا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنتوں میں ہر سنت کو ہم کو اپنے دل سے اپنانا ہے اور اس کا اتباع کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی پہچان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کی پہچان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. اور میری عزیزوں، اسی پر تو صحابہ اسی لیے ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر چمٹائے رکھتے تھے اور ہر چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی عمل کیا کرتے تھے. اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح آئیے آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں آپ کے آگے میں، جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں تو نہیں پڑھی، بہت ساری روزے، بہت سارے صدقات تو نہیں کیے ہیں، لیکن واللہ میں اللہ اور اس کے رسول کو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6171، یعنی کہ 6171، 6171۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نہ صرف سنتوں کو پڑھنے والے بلکہ اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ رسول کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی ہر اسباب دنیا سے زیادہ محبوب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔